ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنهن ومواضع الوضوء منها رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشی خواتین اسلام، جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کئی ماہ سے مسلسل گفتگو چل رہی ہے وہ ہے موت سے قبر تک کا سفر۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ میت کو غسل دینے کا نبوی طریقہ کیا ہے اس کو جانیں گے اور سمجھیں گے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان کیا جائے اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے جو اس موضوع میں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک سنت میت کے حوالے سے جو ہم لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے وہ ہے مرنے کے بعد میت کو بوسہ دینا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون وهو میت فكأني انظر الى دموعه تصيل على خديه رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیے جب وہ میت تھے، انتقال کر گئے۔ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَصِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ، اور میں نے آپ کے آنسوؤں کو دیکھا کہ آپ کے آنسو آپ کے دونوں گال پہ بہہ رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میت کو
بوسہ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت رہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں اور میت کو بوسہ دے اس کے پیشانی کے اوپر۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنسو بہانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پہ آنسوؤں کو بہتے ہوئے دیکھا، پتہ چلا کہ آنسو بہانا، ہلکی پھلکی آواز میں رونا یہ شریعت کو مطلوب اور مقصود ہے، یہ شریعت کے منافی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہو مسجن بثوب بردہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے ذریعے ڈھکے ہوئے تھے، ڈھکا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فکشف عن وجہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، ثم اکب علیہ فقبلہ، اور پھر آپ نے بوسہ دیا، ثم بکا، اور رونے لگے اور کہا بے ابی انت یا نبی اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر دو موت کو جمع نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔ دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد میت کو بوسہ دینا یہ نبوی اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس عمل کو زندہ کریں اور اس پہ عمل کریں۔ دوسری چیز وہ یہ کہ مرنے کے بعد غسل دینا یہ واجب ہے، فرض ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے کہ بینما رجل واقف بعرفہ، کہ ایک آدمی میدان عرفہ میں کھڑا تھا، اذ وقع عن راحلتہ، اور اپنے سواری سے گر گیا، فوقصتہ او قال اوقصتہ، اور سواری چوپائے نے، جانور نے اسے کچل دیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اغسلوہ بماء وسدر، کہ اسے پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور دو کپڑوں میں دفن کر دو، کفنا دو، اور اسی طریقے سے کہا کہ ولا تحنتوہ، اسے خوشبو مت لگاؤ، ولا تخمروا رأسہ، اور اس کے سر کو بھی مت ڈھانپو، فإنہ یبعث یوم القیامہ ملبیا، اس لیے کہ قیامت کے دن اسے تلبیہ پکارتے ہوئے حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے جو بتلانا مقصود ہے وہ یہ کہ غسل دینا میت کو یہ فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میت کو غسل دینا ہے۔ پتہ چلا کہ جو بھی میت مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، اس کا غسل دینا یہ واجب اور فرض ہے۔ غسل دینے والوں کے لیے یہ حکم فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ دے دیتے ہیں تو کافی ہے تمام مسلمانوں کی جانب سے، لیکن اگر کوئی میت مسلمان کو غسل نہیں دیتا ہے تو تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے، لیکن میت کو غسل دینا تو یہ تو واجب ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ جو حالت احرام میں انتقال کر جائے تو پھر اس کو خوشبو بھی نہیں دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کے سر کو بھی ڈھانپا نہیں جائے گا۔ تیسری چیز وہ یہ کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اگر انتقال کر جاتے ہیں تو غسل دینا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جسے غسل نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے شہداء، جو میدان کارزار میں اگر شہید ہو جائے
تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے شہداء کے متعلق کہا ادفنوہم بدمائہم، ان کو ان کے خونوں سمیت جو ہے دفن کر دو، ولم یغسلہم، اور انہیں غسل نہیں دیا گیا، انہیں غسل نہیں دیے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی قتلى احد، احد کے شہداء کے متعلق کہ لا تغسلوہم، کہ انہیں غسل مت دو، فإن كل جرح او دم یفوح مسکا یوم القیامہ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہر زخم اور ہر خون سے مشک پھوٹے گا، خوشبو سے معطر ہوگا، اس لیے اسے غسل نہ دو اور اسے اس کے خون سمیت جو ہے دفن کر دو۔ یہ مسند احمد کی روایت میں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے اس کو غسل دینا یہ واجب اور فرض نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی حالت میں دفن کر دیے۔ لیکن جو میدان کارزار میں شہید نہ ہوا ہو تو اس کے اوپر یہی چیز لاگو ہوگی، یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، جبکہ آپ نے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی حالت اور کنڈیشن ہے جس میں غسل نہیں دیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ ابھی ہم نے یہ باتیں جانی کہ اگر شہید کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن یہ شہید خاص ہے جو میدان کارزار میں، جو میدان جہاد میں شہید ہو گیا، اس کے ساتھ یہ خاص ہے، بقیہ کے ساتھ جو ہے پھر غسل دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسری بات وہ یہ کہ مرد کو غسل دے گا اور عورت کو غسل دے گی، اس کی وضاحت پچھلے خطبہ جمعہ میں کی جا چکی ہے۔ یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اس میں ایک استثنائی صورت ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس چیز کو اپنے فتاوے میں ذکر کیا ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اور اسی طریقے سے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر غسل دے سکتے ہیں، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اسے غسل دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز وہ یہ کہ اگر غسل کے لیے کسی نے وصیت کی ہے کہ فلاں آدمی ہم کو غسل دیں گے یا نماز جنازہ پڑھائیں گے تو سب سے پہلے وہی مقدم ہوگا، وہ اس بات کے حقدار ہوں گے کہ وہی غسل دے، کیونکہ وصیت کا نفاذ یہ ضروری ہے۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصیت کی اپنی بیوی کو کہ میں مر جاؤں تو مجھے تم ہی غسل دینا، اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد آپ غسل دیجئے گا، اور ایسا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز وہ یہ کہ کیا حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ جی، اگر حائضہ عورت ہے تو میت کو غسل دے سکتی ہے، میت کو غسل دے سکتی ہے۔ حیض یہ غسل دینے سے رکاوٹ نہیں ہے، معنی نہیں ہے۔ یہ اللجنہ الدائمہ جو سعودی عرب کا مشہور فتویٰ کمیٹی ہے، اسی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی حائضہ عورت اگر میت کو غسل دینا چاہے، ظاہر سی بات ہے کہ عورت غسل دے گی تو عورت ہی کو غسل دے گی،
یا پھر اپنے شوہر کو غسل دے گی تو اگر دینا چاہے تو بالکل دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر 7 سال سے زیادہ کروس کر جائے عمر اور اگر وہ میت ہے تو پھر مرد مرد کو غسل دے گا اور عورت عورت کو غسل دے گی، چاہے وہ محرم ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے کہ اگر 7 سال سے زیادہ کی عمر ہو گیا ہو میت کا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو مرد مرد ہی کو غسل دیں گے اور عورت عورت ہی کو غسل دے گی، چاہے اس کے رشتہ دار محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے مان لیجئے کہ 7 سال سے زیادہ تجاوز، 10 سال 15 سال 20 سال کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ماں اور بہن غسل نہیں دے سکتی ہے، دادی نانی غسل نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹی 10 سال یا اس سے یعنی 7 سال سے تجاوز کر جائے تو بھائی باپ غسل نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ 7 سال سے کم عمر ہے، 7 سال سے کم عمر ہے تو اس میں دونوں کے لیے اختیار ہے، مرد بھی غسل دے سکتا ہے اور عورت بھی غسل دے سکتی ہے، عورت بھی غسل دے سکتی ہے۔ یا علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو اپنے فتاوی میں ذکر کیا ہے کہ اگر 7 سال سے کم عمر کے ہیں بچے یا بچی تو پھر عورت اور مرد دونوں اسے غسل دے سکتے ہیں، لیکن 7 سال سے تجاوز کر جائے تو اس کو غسل نہیں دے سکتے ہیں، چاہے وہ محرم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ 7 سال سے پہلے بچے یا بچی کی شرمگاہ کا کوئی اعتبار زندگی میں نہیں کیا جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات میت کے حوالے سے وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین یعنی غسل اور اسی طریقے سے کفنانے میں دفنانے میں نماز جنازہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحا فخیر تقدمونها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسرعوا بالجنازہ کہ جنازہ میں جلدی کرو، فإن تک صالحا اگر میت صالح ہے نیک ہے تو اس کے مقام تک پہنچا دو جلدی، وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ اور اگر اس کے علاوہ ہے فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ تو تم اس کو اپنے گردن سے جلدی اتار دو، جلدی اس کے مقام تک چھوڑ دو، اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ نہ رکھو۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد میت کے ساتھ تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، تعجیل ہونی چاہیے۔ لیکن میں اس حدیث مبارکہ پہ رک کے سماج اور معاشرے کے اعمال کو بتلانا چاہوں گا، ان کے رویے کو بتلانا چاہوں گا کہ آج سماج اور معاشرے میں مرنے کے بعد میت کے ساتھ جلدی نہیں کی جاتی ہے، اسے تاخیر پہ تاخیر کیا جاتا ہے بلا وجہ، بغیر مقصد کے۔ اگر کوئی مقصد ہے تو یقیناً جائز اور درست ہے، لیکن اگر کوئی مقصد نہ ہو تو ایسی صورت میں میت کو بلا وجہ رکھنا یہ کتاب و سنت کے حوالے سے غلط ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہیں پر میں عصر حاضر کہ ان ذرائع کا بھی تذکرہ کروں گا کہ آج میت کو غسل دینے میں، کفنانے میں، نماز جنازہ ادا کرنے میں اور دفن کرنے میں جو تاخیر کی جاتی ہے ان میں سے ایک سب سے بڑا سبب آج جو فریزر نکل چکا ہے اس کا بھی اہم رول ہے۔ فریزر جب سے آیا ہے لوگ تاخیر کرنے کو بالکل آسان سمجھ لیے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے کہ ہم نے میت ہوا اور اس کو فریج میں رکھ دیے، 1 دن 2 دن تک انتظار کرتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ کم سے کم اتنا تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ اگر اس فریزر کی وجہ سے ہم میت کے ساتھ تاخیر کر رہے ہیں
تو یہ حدیث مبارکہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ کی دھجی اڑا رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے جلدی کیجئے اور ہم فریزر کی وجہ سے تاخیر کر رہے ہیں۔ اچھا، عجیب و غریب بات ہے کہ جس بیٹا، باپ، بھائی اور اسی طریقے سے پھوپھا پھوپھی اور خالہ خالو، چاچا اور چاچی کے لیے ہم میت کا انتظار کرواتے ہیں، زندگی میں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اسے آ کر دیکھ لے۔ بھلا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی 1 دن کا سفر کر کے آ رہا ہے، کوئی 2 دن کا سفر کر کے آ رہا ہے اور اس کے لیے انتظار کی جا رہی ہے، اس کے لیے انتظار کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کسی خطبے میں یہ بات بیان کی تھی کہ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ عیادت کے لیے آئے تھے مدینہ سے فلائٹ لے کر، اللہ اکبر، ہندوستان زندگی میں آئے تھے عیادت کے لیے۔ جب حیات رہتی ہے کوئی نہیں آتا ہے، ملاقات نہیں کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد ایک چانس ملتا ہے، جیسا کہ یہ فیشن بن چکا ہے کہ مریں گے تب فلائٹ لے کے جائیں گے۔ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ فلائٹ کا اتنا شوق چڑھا ہوا ہے کہ مرنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ مریں گے تب نہ جائیں گے۔ زندگی میں وہی فلائٹ پکڑ کے آئیے تو آپ کو کافی اجر اور ثواب ملیں گے۔ آپ اپنے والد، اپنے ماں اور اسی طریقے سے رشتہ دار کے چہرے کا دیدار کر سکتے ہیں، اس سے باتیں کر سکتے ہیں، اس سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں توفیق ہوتی ہے۔ مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ فلائٹ لے کر جانا ہے، کتنا 2-4 گھنٹے کا راستہ ہے، چلے جائیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، جس کی وجہ سے میت کو بلا وجہ جو ہے رکھا جاتا ہے۔ بتلائیے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت ہے، واقعی رکھنا بہت ضرورت ہے، جیسے ہو سکتا ہے کسی نے مرڈر کر دیا، یا اسی طریقے سے میت کو واقعی رکھنے میں مصلحت ہے، یا اسی طریقے سے میت کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو کے مرا ہے اور اس کی باڈی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو یقیناً آپ رکھ سکتے ہیں، یقیناً آپ رکھ سکتے ہیں، فریج کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح سالم ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے اور صرف ایک بیٹا کے لیے اور فنا بیٹی کے لیے یا اس فنا رشتہ دار کے لیے کہ وہ 24 گھنٹے میں، 12 گھنٹے میں اور 48 گھنٹے میں آئیں گے، اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے، یہ یقیناً شریعت کی مخالفت ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ ایسا کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ بھلا بتلائیے کہ جو ماں باپ کے لیے کبھی جو ہے ہمدردی نہیں جتائے، صحیح سے نماز جنازہ پڑھنے آتا نہیں ہے، دعائیں نہیں ہے، ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بچے ہیں جسے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، وہ نماز جنازہ میں شریک ہو کر کیا دعا کریں گے، اس کے لیے 24 گھنٹہ روکے جا رہا ہے، اس اولاد کے لیے 24 گھنٹہ روکے جا رہا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ ارے وہ آ کے کیا کریں گے؟ اسے تو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم نماز جنازہ کی دعا یاد کر لے، نماز جنازہ کا طریقہ معلوم کر لے، غسل کا نبوی طریقہ معلوم کر لے کہ کم سے کم آنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے رشتہ دار کے ساتھ یہ کام کر لے تو تھوڑا سا جو ہے اجر مل جائے اور تھوڑی سی جو ہے فرما برداری ہو جائے، لیکن اس کی تو گنجائش نہیں ہے، یہ تو آتا نہیں ہے، پھر تاخیر کیوں؟ پھر انتظار کس بات کے لیے؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ آج اس میں بہت سارے لوگ جو ہے غلط فہمی کے شکار ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ میت کو غسل دینا کیسے ہے، یہ میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ماں باپ مرے ہیں اور جو ہے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے کہ اسے غسل دے دے، دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک غسال ہوتا ہے گاؤں میں، وہی سب کو غسل دیتے ہیں، بس مشہور ہے، معروف ہے کہ فلاں کو بلا لے آؤ اور وہ غسل دے دیں گے۔ واہ، کیا عجیب غریب بات ہے، پتہ نہیں اسے غسل دینا آتا ہے یا نہیں دینے آتا ہے۔ غسل کوئی بھی دے سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ میت کے سب سے رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہے وہ غسل دے،
وہ غسل دے۔ اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان دے سکتا ہے، جو شریعت کے مطابق جو ہے غسل دے سکتا ہے میت کو، وہ دینے کا حقدار رکھتا ہے۔ لیکن پہلے اپنے رشتہ دار، پہلے اپنے قریبی رشتہ دار۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں غسل دینا کیسے ہے، کس طریقے سے ہم غسل دیں۔ سب سے پہلے ہم میت کو ایک چارپائی پہ، جسے ہم لوگ چوکی کہتے ہیں، جو بیڈ ہوتا ہے اس پہ لٹا دیا جائے گا، اس پہ لٹایا جائے گا، اور لٹانے کے بعد اگر کپڑا پہنا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اسے جو ہے نکال دیا جائے گا۔ نکالنے کی کئی صورت ہوتی ہے، اگر آسانی سے نکل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو کاٹ کے ہٹا دیا جائے گا۔ ہٹانے کے بعد جو ہے اس کے جسم پہ موٹا کپڑا رکھ دیجئے، موٹا کپڑا رکھ دیجئے۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ موٹا کپڑا رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ غسل دینے میں پانی کے اعضاء پانی جب پڑیں گے تو اگر باریک کپڑا ہوگا تو اس کے اعضاء نظر آئیں گے، جبکہ اعضاء نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ زندگی میں اگر کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے موٹے کپڑے کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے کئی چیزیں ہوتی ہے، ہم بالٹین وغیرہ رکھتے ہیں، جگ رکھتے ہیں، صابن وغیرہ رکھتے ہیں، اور کئی لوگ بھی ہوتے ہیں جو معاون ہوتے ہیں، کوئی کچھ دیتا ہے اور غسل دینے والے ایک ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ دستانہ لگائے، دونوں ہاتھ میں دستانہ لگائے، جو ملتا ہے بازار میں وہ دستانہ لے، یا کپڑے کا بنا لیں، یا خود کوئی کپڑا لپیٹ لے، اس کے ذریعے جو ہے غسل دینا ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم میت کی گندگی کو صاف کریں گے، اس لیے کہ مرنے کے وقت ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے کچھ قطرات نکل گئے ہوں، یا اسی طریقے سے پاخانہ کے راستے میں کوئی چیز رہ گئی ہو یا نکلنے والی ہو تو اس کو ہم صاف کر لیں گے، یا نکل گئی ہو۔ اسی طریقے سے اگر اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں سہارے کی ضرورت ہو، یعنی اٹھانے کی ضرورت ہو، تاکہ اس کے پیٹ کو ہلکا سے پش کرے تاکہ اس کی گندگی نکل جائے، تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اصل گندگی نکل جائے گی تو نہانے کے بعد جو ہے گندگی کا اندیشہ ختم ہو جائے گا، تاکہ نہانے کے بعد اگر یہ چیز نکل جائے گی تو پھر جو ہے سارے کپڑے جو ہے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نہانے سے پہلے جو ہے اس گندگی کو صاف کر لینا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بالکل بیٹھا دیتے ہیں اور زبردستی جو ہے پیٹ کو رگڑتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ہلکا سا پش کرنا ہے، اتنا سا پش کرنا ہے کہ آسانی سے اگر کوئی چیز ہو تو نکل جائے۔ یہ کام ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے، یعنی میت کو غسل دے رہے ہیں تو نیت کرنی ہے۔ جیسے ہم غسل جنابت کی نیت کرتے ہیں کہ نیت کرنے کے بعد جو ہے، اور یہ نیت زبان سے ادا نہیں کرنا ہے بلکہ دل ہی میں نیت کر لینا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں سب سے پہلے ہاتھ کو دھلنا ہے۔ ہاتھ کو دھلنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں گے، جیسے وضو بناتے ہیں بالکل اسی طرح بنانا ہے، دھلیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم منہ میں اور ناک میں جو پانی ڈالتے ہیں کلی کے لیے، تو ہم وہ پانی نہیں ڈالیں گے منہ میں، بلکہ کپڑے کا یا کاٹن یا روئی یا کوئی اور چیز جو نرم ہو، اس کے دانتوں میں منہ کو جو ہے ہلکا سے صاف کریں گے، پانی سے ہلکا سے بھگو کر ایسے جو ہے صاف کریں گے، صاف کر دیں گے ہلکا۔ اسی طریقے سے وہ جو کپڑے کا ہو یا کاٹن ہو، اس کے ذریعے سے ناک کو بھی صاف کر دینا ہے، یہ صاف ہو گیا۔ صاف کرنے کے بعد پھر ہم چہرے کو دھلیں گے، اور یہ ترتیب آپ یاد رکھیے گا، اور کتنی مرتبہ کرنا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے، 3 مرتبہ جس طرح ہم وضو بناتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو دھلنا ہے، اس کے بعد جو ہے بائیں ہاتھ کو دھلنا ہے، اس کے بعد جو ہے دائیں پیر کو دھلنا ہے، اس کے بعد بائیں پیر کو دھلنا ہے۔ یہ ہم نے وضو کر لیا، وضو بنا دی ہم نے میت کی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ سر کو اچھی طرح سے دھلنا۔ اگر میت کے پاس داڑھی ہے، گھنے داڑھی ہیں، تو داڑھی کو بھی لگڑ کے دھلنا ہے۔ آپ اس کے لیے صابن کا استعمال کر سکتے ہیں،
جو بھی صابن ہو، جو مناسب صابن ہو، بہتر صابن ہو جس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم اس کا اہتمام کر لیں گے۔ سر کو اچھی طرح سے دھل لیے اور داڑھی کو دھل لیے، داڑھی کو دھل لیے۔ یہ دھلنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ غسل کا آغاز جو ہے وہ داہنی طرف سے کرنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے غسل میں کہا کہ ابدانا بمیامنہا، کہ داہنی طرف سے آغاز کرو، ومواضع الوضوء منہا، اور وضو کے جگہوں سے شروع کرو، وضو کے جگہوں سے شروع کرو۔ پتہ چلا کہ دائیں طرف سے ہمیں غسل دینا ہے، دائیں طرف سے غسل دینا ہے۔ اب غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس دھر کو آپ جو ہے، چونکہ یہ داہنا ہے اور اعضائے وضو ہے، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، داہنے طرف سے یعنی مردہ کا جو میت کا جو باڈی ہے، داہنے طرف سے ہم آغاز کریں گے۔ تو پہلے ہم اس کو دھل لیے، یعنی سر سے لے کر یہاں تک دھل لیے ہم۔ یہاں تک دھلنے کے بعد آپ چاہے تو ڈائریکٹ پیر بھی دھل لیں، اسی کے ساتھ ساتھ پورے جو ہے کیا کہتے ہیں، لگاتار پورے اعضاء کو، یعنی سر سے پیر تک داہنے سائڈ کو ہم نے دھل لیا، یہ والا حصہ۔ اب یہیں پر تھوڑا سا پش کرنے کے بعد، کروس کرنے کے بعد ہم اس بائیں سائڈ کو ہم دھل لیے، تو ہمارا داہنا طرف کا اگلے کا حصہ بھی ہو گیا اور پیچھے کا بھی حصہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم بائیں طرف آئیں گے تو بائیں طرف کا بھی پہلے کا یہ حصہ دھلیں گے پیر تک، اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا پش کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے ہم اس سائڈ کو دھلیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے دھل لیا، اور یہ جو دھلنے کی ترتیب ہوگی، یعنی جیسے مان لیجئے ایک مرتبہ ہم نے دھل لیا آگے اور پیچھے، اور اسی طرح یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، اور اس طریقے سے ہم ایک مرتبہ بھی غسل دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث پہلے سنا دیتا ہوں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آئے اور کہا اغسلنہا بالسدر وطرا، کہ بیری کے پتے سے اسے غسل دو، وطرن، ایک مرتبہ، گویا کہ ایک مرتبہ غسل دینا یہ فرض ہے، اور اگر ایک مرتبہ میں نہیں ہوتا ہے تو پھر 2 مرتبہ اور بڑھا لیں گے، یعنی 3 مرتبہ کریں گے۔ 3 مرتبہ میں بھی نہیں ہوتا ہے تو 2 مرتبہ اور بڑھا لیں گے، 5 مرتبہ کریں گے، اور اگر 5 مرتبہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او اکثر من ذالک ان رأیتن ذالک، کہ اگر 5 مرتبہ بھی نہیں ہوا اور اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، یعنی غسل دینے والا ضرورت محسوس کرتا ہے کہ نہیں مزید اور نہانا چاہیے، ضرورت ہے ابھی، تو اس سے زیادہ بھی 7 مرتبہ بھی نہا سکتے ہیں، غسل دے سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم 7 مرتبہ جو ہے، یا 1 مرتبہ میں صاف ہو جائے تو کافی ہے، 1 مرتبہ نہیں ہوتا ہے تو 3 مرتبہ، یعنی طاق کا ہمیں عدد کا خیال رکھنا ہے، 3 مرتبہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 5 مرتبہ بھی نہیں ہوا تو 7 مرتبہ، اور اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن طاق کا عدد رکھنا ہے، 9 بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے، لیکن بلا وجہ نہیں تو یہ فضول خرچی میں آئے گا، یہ فضول ہوگا، پانی کا بیجا بہا ہوگا، تو اس لیے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ بیری کا پتے کا استعمال کریں، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پانی میں بیری کا پتا ملا لیں اور اگر تھوڑا سا گرم کر لیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ صفائی زیادہ ہو، تو تھوڑا سا پانی گرم کر لیں، بیری کا پتا ملا لیں اور اس کے ذریعے سے صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے غسل دینے میں ایک اور بات کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمیں داستانے کے ساتھ ہی اور پردے کے ساتھ ہی میت کو غسل دینا ہے، پردے کے ساتھ ہی، یعنی کسی بھی وقت جو ہے اس کے جسم سے کپڑا ہٹنا نہیں چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم خالی ہاتھ بھی غسل نہیں دینا چاہیے، بلکہ داستانہ رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ خالی ہاتھ جو ہے میت کے جسم پہ رکھیں گے اور اس کے اعضاء تک جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جسے دیکھنا ناجائز ہے تو اس کا چھونا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کپڑے کے اوپر سے داستانے کے ذریعے جو ہے آپ اس کی صفائی کریں گے، اور پردے کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو مرد کا ہو گیا،
عورت میں تھوڑی سی جو ہے تفریق ہے، عورت میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں غسل دینا ہے، لیکن عورت کا اگر بال چوٹی بنا ہوا ہو تو اس کی چوٹی کو مکمل کھول دینا ہے اور اچھی طریقے سے اس کے بال کو دھلنا ہے، اچھی طریقے سے لگڑ کے جو ہے اس کے بال کو دھلنا ہے۔ بال کو دھلنے کے بعد جو ہے اس کے بالوں میں کنگھی بھی کریں گے، کنگھی کرنے کے بعد 3 چوٹی بنائیں گے۔ اسی روایت میں ہے کہ فَظَفَرْنَا شَعْرَهَا، کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے بالوں کی 3 قرون 3 چوٹی بنائیں، 3 چوٹی بنائیں۔ 3 چوٹی بنانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، اور اس کے پیچھے ڈال دینا ہے۔ یعنی عورت اگر میت ہے تو بال کو 3 چوٹی بنانے کے بعد پیچھے ڈالنا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایک تو چوٹی نہیں بناتے ہیں اور اس کے بالوں کو اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے جواز نہیں ہے۔ جبکہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ 3 چوٹی بھی بنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بالوں کو اس کے پیچھے رکھ دینا ہے، پیچھے ڈال دینا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے ہم عورت کے ساتھ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اخیر بات وہ یہ کہ جب ہم غسل دے رہے ہیں تو اس بات کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، کہ اخیر میں ہمیں کافور ڈالنا ہے پانی میں، اخیر میں کافور ڈالنا ہے۔ یعنی جیسے مان لیجئے کہ اگر ہمیں 3 مرتبہ مان لیجئے کہ 3 مرتبہ غسل دینا ہے تو 2 مرتبہ ہم نے غسل دے دیا، جب تیسرا مرتبہ ہوگا نا تو کافور کو مکس کر کے پاؤڈر بنا کے پانی میں ڈال دیں گے اور اخیر مرتبہ جو ہے اسی پانی سے نہانا ہے، کافور والے پانی سے نہانا ہے۔ اور اگر نہیں مزید ضرورت ہے 5 مرتبہ کی تو 5واں نمبر پہ جو ہے کافور ڈالیں گے، 7 کی ضرورت ہے تو 7واں نمبر پہ جو ہے اخیر والا میں جو ہے کافور ڈالیں گے اور اس کے ذریعے سے جو ہے غسل کریں گے۔ کافور کے بعد جو ہے اگر کچھ لگا بھی رہ جاتا ہے تو یہ معیوب نہیں ہے، ایسا ہے اب کافور لگنے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اور صاف پانی جو ہے بہا دیتے ہیں کہ یہ بھی صاف ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کافور لگنا ہی ہے، وہ تو اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اخیر میں جو ہے کافور ملانا ہے، اخیر میں کافور ملانا ہے، تو بدن پہ بھی رہے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہی مطلوب بھی ہے، یہی مطلوب ہے تاکہ اس کا جسم جو ہے سلامت رہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو یہ خیال رکھنا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے اور بہت سارے علاقے میں یہ رواج بھی ہے کہ غسل کوئی اور دیتا ہے، لیکن جب اخیر باری آتی ہے یا غسل مکمل ہو جاتا ہے تو بیٹا ہو بیٹی ہو اور جتنے بھی رشتہ دار ہے سب کو بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے ایک مگ تم بھی پانی دے دو، ایک جگ جو ہے تم بھی پانی دے دو۔ بھائی یہ کہاں سے، یہ کون سا غسل ہوگا؟ جیسا لگ رہا ہے کہ پرسادی بٹ رہا ہے کیا؟ ایسا نہیں، غسل دینا ہے مکمل غسل دیجئے، غسل دینے کے بعد پھر کیا غسل، پھر کیا پانی بہانا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس سے جو ہے آپ جو ہے یہ ہو گئے کہ ہم نے بھی غسل دے دیا۔ اگر اتنا ہی شوق ہے تو بالکل غسل دے سکتے ہیں، اگر پانی ہی بہانا ہے تو بالکل غسل دے سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو میں نے بیان کیا کہ اگر محرم رشتہ دار ہی ہو 7 سال سے اوپر کے اگر ہو چکے ہیں اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو خواتین نہیں غسل دے سکتی ہے، ہاں بیوی دے سکتی ہے، دیجئے۔ اور اسی طریقے سے اگر بیٹی کا انتقال ہوا ہے تو محرم ہی کیوں نہ ہو، مرد حضرات بھی نہیں دے سکتے ہیں، 7 سال اگر کروس کر جائے تو پھر آپشن ہی نہیں بچتا ہے، اور اگر دوسرے ہوں تو بالکل دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اخیر بات وہ یہ کہ جو غسل دیتے ہیں تو اسے چاہیے کہ جو عیب دیکھے اس عیب پوشی کرے، پردہ رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے، کیونکہ مرنے کے بعد جسمانی اعتبار سے بھی عیب آ سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کے رنگت میں یعنی بدلنے میں بھی جو ہے فرق آ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ عیب پوشی کرنے والے ہوں، عیب کو چھپانے والے ہوں، ظاہر کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی روایت ہے، بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من غسل مسلما فکتم علیہ فغفر له 40 مرہ، اللہ اکبر۔ یہ صحیح روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلم کو غسل دیتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرماتے ہیں، 40 مرتبہ بخشش کرتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور لوگ بھاگے پھرتے ہیں
کہ ہم نہیں غسل دیں گے، ہم نہیں غسل دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو چاہیے کہ اس فضیلت کو ہر ایک جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس فضیلت کو سمجھ لے اور عمل کرنا چاہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کسی کا انتقال ہو اور وہ دوسرے کے حوالے کر دے۔ وہ سب کہے گا نا کہ مجھے یہ فضیلت چاہیے مجھے، لیکن نہیں، یقین نہیں ہے، شریعت کی معلومات نہیں ہے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو نہیں، یہ فضیلت نہیں لیں گے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے تو کوئی گھر والا کسی گھر والے کے حوالے ہی نہ کرے میت کو۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس فضیلت کو جانتے ہوئے بھی کم سے کم جو ہے غسل دے، تاکہ یہ فضیلت ہمارے حصے میں آ جائے، ہمارے حصے میں آ جائے۔ آخر بات وہ یہ کہ اگر میت غسل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جیسے مان لیجئے کہ جل کر راکھ ہو گیا ہے یا بہت طرح زخمی ہے اور پانی بہانا بہت ہی دشوار ہے، غسل دینا بہت ہی دشوار ہے، اگر دور سے پانی دے سکتے ہیں اور اس کے جسم پہ کوئی جو ہے خرابی نہیں آ سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، تو دور سے بھی صرف پانی بہا دینے سے کام چل جائے گا، ہو جائے گا، صرف پانی بہا دے۔ اور اگر اس کی بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے، پانی بہانے سے بھی جو ہے اس کا اعضا بکھر سکتا ہے، گوشت ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کرایا جائے گا، تیمم کرایا جائے گا۔ تیمم کے ذریعے جو ہے اسے غسل ہوگا اور پھر جو ہے اسے کفنا کر جو ہے قبر کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اخیر بات وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو جو غسل دیتے ہیں تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، کہ تمہارے میت کو غسل دینے میں غسل نہیں ہے، غسل نہیں ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلْتُمُوهُ، غسل کر لے تو ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ مَيِّتِكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ، کہ تمہارے میت جو ہے یہ نجس نہیں ہے، ناپاک تھوڑی نہ ہے میت کہ ہم نے غسل دیا تو جو ہے ہم بھی ناپاک ہو گئے، ایسا نہیں۔ فَحَسْبُكُمْ أَن تَغْسِلُوا بِأَيْدِيكُمْ، بس کافی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو دھل لیں، یعنی ہم نے ہاتھ سے غسل دیا ہے تو غسل دینے کے بعد ہاتھ کو دھل لیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی مر جاتا اور ہم غسل دیتے تو ہم میں سے جو چاہتا غسل کرتا اور جو چاہتا جو ہے اپنے ہاتھ کو دھل لیتا، یعنی غسل نہیں کرتا۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جو غسل دینے والا ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، اس کے مرضی کے اوپر ہے، چاہے تو غسل کر لے اور چاہے تو غسل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو میت کو غسل دینے کا نبوی طریقہ، شرعی طریقہ بیان کیا گیا ہے اسی کے مطابق ہمیں میت کو غسل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔